الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين وإن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم ودانا السبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار رحم بخشا فروغ بات سینہ نگاہ عشق و مستی میں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ اعزاز گرامی یہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شہر مبارک یہ فیوز اور برکات کا یہ شہر اس شہر میں مسجد شان مصطفیٰ مسجد میں شان مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے
کے مدینے سے یہاں پر بھیجا اور اس دعوت کو پیش کرنے والے میرے پیارے محترم برادرم عزیزم شفیقم حضرت علامہ مولانا اظہر منیر سہروردی صاحب اور آپ کے بزرگ حضرت مولانا حافظ و قاری مولانا منیر صاحب سہروردی اور آج میرے ساتھ مدینے میں رہنے والے جناب احمد مسکی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں. ہمارے پیارے دوست یہاں پر قادری صاحب تشریف لائے ہیں. یہاں پر ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ کے ساتھی سلیمان صاحب تشریف لائے ہیں. میرے دوست احمد جو پیچھے بیٹھے وہ بھی تشریف لائے ہیں. جس نے سنا کہ سارے گلدستے یہاں پہ جمع ہیں. یہ سرکار پاک کی محبت کے دیوانے یہ اشاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہیں. رجانے کے رانگی عنوان جو ہے وہ اپنے اندر بڑے کمالات آتا ہے, بڑے علمی ذخائر آتا ہے, بڑی روحانیت, جاذبیت, علم, فلسفہ اور تقوی اور طہارت اور بزرگی, والدین کا احترام, بچوں کو شفقت کا معاملہ, یہ سارے کئی عنوانات آج کے اس عنوانات میں ہیں. لیکن اس عنوانات کا جو منبع ہے وہ ضد عظیم ہے, مینا سے لے کر کربلا. آج کا جو عنوان ہے ایڈوکیٹ صاحب, یہ عنوان ضد عظیم جو میدان مینا سے لے کر میدان کربلا تک کا یہ مضمون ہے. ہمارے اعظم بابا بھی آگے ہیں اور آپ کے بھائی مدینے میں موسم بابا بڑے خدمات انجام دیتے ہیں. عزیزان گرامی, کس کا ذکر کریں, یہ سرکار کے پاک جو دیوانے اپنے اندر یہ خوشبو لیے ہوئے سارا یہ گلدستہ اسلام یہاں پر اس مسجد شان مصطفیٰ میں جمع ہوا ہے. یاد رکھیں, اسلام کوئی ایک چیز نہیں. گفتگو کا آغاز دیکھیں, اگر آپ کہیں باتوں کو غور کریں گے تو نتیجے پر پہنچیں. اسلام کوئی ایک چیز نہیں ہے. جیسے ادیان عالم ہے ویسا کوئی ایک چیز نہیں. سمجھ میں آئی بات کہ اسلام ادیان عالم کا سردار ہے. جتنے ادیان گزرے ہیں ان تمام ادیان عالم کا سردار, جس کو اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک کا کوئی دین ہے وہ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے بغیر کوئی دین قبول نہیں کیا جاتا, کوئی قبول نہیں کیا جاتا اسلام کا. دوسری بات جو قرآن کریم ہے نا, قرآن کریم صرف 4 کتابوں میں ایک کتاب آسمانی کتاب نہیں ہے دوستوں, بلکہ قرآن کریم تورات, انجیل, زبور, اس کے علاوہ صحیفے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملے تھے, موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے, اور علماء اکرام کہتے ہیں کہ 300 انبیاء اکرام کو صحیفے ملے ہیں. یہ اور صحیفوں کی طرح اور کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے قرآن کریم. قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا فیہا کتب قیمہ. تمام آسمانی کتابوں کو اس کے اندر جمع کر دیا گیا. یہ ایک ایک میرے کتابات کو عنوان ہے, یہاں سے دکھا کرتا ہوں. ایک ایک کتاب کو اگر پڑھوں گا اس کے تقاریر الگ ہوں گے. بتا رہا ہوں کہ صرف یہ اور اسی طریقے سے رسول کریم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین خاتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واولاد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, وہ اور نبیوں کی طرح ایک نبی نہیں ہے. جیسے آدم علیہ السلام, جیسے نوح علیہ السلام, جیسے ادریس علیہ السلام, جیسے ابراہیم علیہ السلام, جیسے یعقوب علیہ السلام, جیسے اسماعیل علیہ السلام, جیسے موسیٰ علیہ السلام, جیسے عیسیٰ علیہ السلام,
वसल्लम एक नबी नहीं है, बल्कि हुजूर क्या है? हुजूर मंबे अनवार है। हाशिर साहब ने कहा हुस्न यूसुफ, हुस्न यूसुफ दमे ईसा कहते बैज़ादारी आज हुआ, आज हुआ हमारा रंग तू नखादा। तमाम अंबियाओं के कमालात जहां जमा हो जाए उसे कहते हैं मोहम्मद मुस्तफा। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुद्दे ये दावा करने वाला जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे बाद 30 झूठे नबुवत के दावेदार पैदा होंगे, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मुसलमान बिन सअद का करामा किया था, ऐसे ही हर ज़माने में अल्लाह वाले खुद अब्दाल कामिल मुनाफिका रसूल बकाबिल्ला फितने जैसे कादियान हैं, ऐसे फितने दज्जाल हैं, ऐसे दज्जाल का खात्मा करने के लिए हर ज़माने में अल्लाह वाले खड़े होते हैं। बोलो लब्बैक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, लेकिन ला नबी बाकी। कल के खिताब में एक आला हज़रत अशराफ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में हदीस में लोग क्या बयान किया कि मौला अली करबला वाले बीमार हो गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर अमृतसर पहुंचे तो वहां पर हुजूर अकरम जहां क़याम फरमाया था उस जगह हज़रत अली को खड़ा किया और खड़ा करके अब्दुल्ला रो होकर नमाज अदा किए, नफिल नमाज अदा किए और अपनी जो रिदा थी, अपनी जो चादर थी वो उठाकर हज़रत अली करबला वजह के ऊपर उठा दिया, चादर को ऊपर उड़ा दिया और आप नमाज से जब फारिग हुए तो हज़रत अली से मुखातिब होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अली मैंने अल्लाह से जैसे देखो पाई जगह ठीक हो गई ना, हज़रत ने कहा कि जैसे आपने निदा मेरे ऊपर डाली मेरी जगह ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हुजूर ने फरमाया ऐ अली मैंने अल्लाह पाक से कहा ऐ अल्लाह जो तूने जितने इनामात, जितने बरकत, जितनी रहमतें, जितनी बरकतें जो तूने मुझे अता की है वो सब अली को अता कर, वो सब अली को अता कर। तो अल्लाह ताला ने मुझे जवाब दिया हाँ मेरे हबीब मैं तुझे जो कुछ अता किया हूँ वो अली को भी अता कर देता हूँ, इल्ला मासिवा के ला नबी आबादी आपके बाद कोई नबी नहीं। आपके बाद अगर वो नबी होते तो उमर होते, अगर आपके बाद नबी होते तो अली होते। ला नबी आबादी अरे मुत्तकी नबुव्वत काफिर काज़िब दज्जाल है। बोलिए बोलिए फितने कादियान फितने दज्जाल, बोलिए फितने कादियान फितने कादियान फितने कादियान फितने दज्जाल है। क्योंकि अल्लाह वाले फरमाते हैं सिराजन मुनीरा, सिराजन मुनीरा, सिराजन मुनीरा नबी मुसलमान का सिराजन या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। सिराजन मुनीरा, सिराजन मुनीरा नबी मुसलमान का है काफी हमें एक सूरज जहां का, एक सूरज जहां का नबी अगर कोई खुद को ये समझा हुआ है
یہ سارا مذاق کس کا؟ یہودی کا. یہ یہودیوں کے ایجنٹوں کو، یہ تمام فتنوں کو، ان جڑوں کو توڑ کر پھینکنا. تلاگن ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں ہر مقام پہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا. آپ کو شاید نہیں معلوم، تلاگن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بندے مجاہد کو کھڑا کیا تھا. وہاں پر قاضیان کا قافلہ کر دیا. اس شہزادے نے، جناب منیر صاحب نے، یہ بچے نے، اس میں جو ہے وہاں پر مولانا مفتی قاسم صاحب جو لندن میں رہتے ہیں، ان کے عزت سے اور ان کے ساتھی بھی یہاں مولانا صدیق صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا صدیق صاحب یہاں تشریف فرما ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہیں. انہوں نے وہاں پر دعوت اسلامی کے مرکز کو جو ہے قادیانی میں وہاں سے ہٹا دیا تھا. تو یہ مرد غازی، مرد مومن، مرد غازی، مرد مومن زندہ باد. 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 الجہاد الجہاد الجہاد. ایسا نہیں گرامی. تو ایسے ہوتے ہیں دیوانے جو ان کی بہتری کرتے ہیں. تو لہذا نہ ہم کے کسی کا جھوٹے الزامات کرا کر بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ ان کے الزامات کو اوپر منہ پہ پھینک کے مارے گا اور اللہ والا کو سلسلو کرے گا. ایک اور مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر کعبہ نکالا جاتا ہے. اگر آج تھوڑی سی تاخیر بھی اگر ہو جائے آج کی گفتگو میں، یہ تمہید باتہ ہے، تمہید باتہ عنوان کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. جناب اعظم صاحب بڑے غور سے آج کے اس کتاب کو سماعت فرمائیے گا کہ شاید سنا ہوگا کسی سے، ضرور ایسا نہیں کہ، لیکن چونکہ آپ نے بتا دیا کہ انا مدینۃ العلم وعلم بابها، کہ جو ہے مولا علی کربلا وجہہ اس علم کا جو ہے دروازہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس دروازے کے علم کے اس خصوصی اثر سے جو دلوں میں مولا ہے حسنی بل حسین جی کو، اسی نکات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اللہ والوں کے جو نکات ہیں. شاید پہلے کبھی کسی سے سنا ہوگا، لیکن آج اپنا دوبارہ سے اپنا ایمان تازہ کرنے میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. اس زمانے میں لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حاجی سارے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا حاجیوں آؤ، بولیے حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. تو اس کعبے کو، اس کعبے کی تعمیر کر رہے کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، گارا پانی مٹی سب ملا رہے ہیں، پتھر کو چن کر لا رہے ہیں اور وہ اپنے والد کا ساتھ دے رہے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر. اس کی اب ذرا سا پوری توجہ کے ساتھ، ہاں یہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا. تو یہ تعمیر خانہ کعبہ کی ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے. تو اب اس کعبے کی تعمیر ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو، اس منظر کشی کو، اس کیفیت کو، اس دور کو، اس واقعے کو، اس جو ہے عمل کو قرآن کریم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا وہ ذکر اس طرح فرمایا فلما بلغ معه السعی. ترجمہ کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو جائیں. فلما پس جب وہ لوگوں کو پہنچا، صحیح کرنے کو پہنچا، جوانی کو پہنچا، دوڑنے کو پہنچا، بھاگنے کو پہنچا، مدد کرنے کو پہنچا اور تمام طرح اپنے والد کی خدمت کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کرنے کی عمر کو پہنچا. کون؟ حضرت، بولیے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دوڑ کر رہے تھے اس منظر کو اللہ بیان کرتا ہے. فلما بلغ معه السعی. اچھا معه السعی 9 سال سے لے کر 13 سال کی عمر کو کہتے ہیں معه السعی. اس وقت بچہ کے اندر جوان ہو جاتا ہے، گلیاں جوان اس کو کہتے ہیں. فلما بلغ معه السعی. اب دیکھیے ذرا سا گفتگو دیکھتے ہیں. اب اس گفتگو کو سنیے، کیا پیاری گفتگو ہے. آج بھی اس قرآن کریم پر قرآن ایک جملہ کہتے ہیں آگے چلتا اللہ والا کا جملہ قرآن
پر عمل پیدا ہو جاتا ہے وہ مجسم روح ہے. سمجھ گئے نا؟ قرآن کریم بتاتے خود وہ ہے. اور جو مسلمان، جو مومن، جو متقی، جو پرہیزگار اس کی ہدایت کرتا اصولوں پر عمل پیدا ہو جاتا ہے وہ مجسم روح بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ والے روح اللہ ہوتے ہیں، ان کے پاس اللہ کی روح ہوتی ہے کیونکہ قرآن کریم پر عامل ہوتے ہیں. تو یہی وہ بات ہے فلما بلغ معه السعي. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ قال یا بنیا. کیا ناز ہے لوگوں کا. اچھا بنیا جو ہے، اب عیسائیت میں اگر ترتیب کروں تو بہت زیادہ لگے گا. عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرت اسماعیل پیدا نہیں ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے، تو لہٰذا یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ حضرت عیسیٰ کی ہو رہی ہے. یہ دھوکہ دینے کے لیے بات کی ہے، لیکن ایسا نہیں. ابھی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. یا بنیا بنیا کے معنی ہے اکلوتا بیٹا. کیا کہتے ہیں لغت کے اندر؟ بنیا اسے کہتے ہیں جو اکلوتا بیٹا ہوتا ہے اور کوئی بیٹی نہ ہو. تو حضرت عیسیٰ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، حضرت اسماعیل موجود تھے. قالا یا بنیا، اپنے والد بزرگوار اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں، کہا اے میرے اکلوتے بیٹے. قالا یا بنیا انی ارا فی المنام. انی بے شک میں نے، ارا دیکھا. کیا دیکھا؟ انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا. سمجھ آ رہا ہے؟ انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے. اب کیا دیکھ رہے ہیں خواب میں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج کے زمانے میں اگر کوئی باپ اگر یہ خواب دیکھ لے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، کیا خواب دیکھ رہا ہوں کہ انی ارا انی اذبحک، انی بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اگر کوئی باپ اگر یہ خواب دیکھ کر اپنے بیٹے کو بولے بیٹا گھر سے بھاگ جائے گا، کئی باپ مجھے کاٹنا دے پتہ نہ کر دے. لیکن کیسی فرما بنا حضرت اسماعیل نبیوں کا ذکر ہے بھائی. یہاں کسی اور کا ذکر نہیں. انبیاء کرام عصمت والے، عزت والے، رحمت والے، برکت والے، شان والے ان انبیاء کرام کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم السلام نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک. اس کے بعد کیا کہا؟ فانظر ماذا ترى. اللہ کیا کہا؟ جیسے ہی یہ بات کہی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر، بس تو دیکھ. فانظر ماذا ترى، اس میں تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا منشا ہے، تیرا کیا مقصد ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیری کیا آرزو ہے، تیری کیا تمنا ہے. یہ خواب تو میں نے دیکھا ہے نا، کہ میں نے دیکھا ہے. انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اس کے بعد کیا بات ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے کھڑے ہو گئے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے. فانظر ماذا ترى، کہا قال یا ابت افعل، کہا اے میرے بابا، اے میرے ابا جان، اے میرے ڈیڈی، اے میرے قبلہ، اے میرے حضور. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا حضور، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امر کیا ہے، آرڈر کیا ہے، حکم کیا ہے، آپ اس کی تعمیل کیجیے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پاؤ. جب یہ سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، میر نے کہا نا، جب یہ سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حقے بن لگی ہم ادا کر چلے. کہیں کیا پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں بھی آئے تھے کیا کر چلے، جہاں میں آئے تھے کیا کر چلے. کہا اس کے بعد دیکھیے فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اب کیا منظر کشی ہو رہی ہے. فلما اسلم وتله للجبین. اسلام ہی تو وہیں سے نکلا ہے. فلما اسلم، سلام اللہ کا نام ہے، سلام اللہ کا نام ہے. اور اس اللہ کے نام سے اللہ نے ہمارا نام محبت صفا مسلمین رکھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مومن اللہ کا نام ہے. اور ہمارے لیے ہمارا جو رضا کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو عزیزان گرامی، تو یہاں پر
فلما اسلم فلما اسلم ایک فرما بردار نہیں ہوئے. یہ سجدے اتنے ہیں, سجدے واحد نہیں ہیں, سجدے واحد نہیں ہیں, یا دونوں کا سجدہ ہے. کون کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. فلما اسلم وتلہ للجبین. کیا کہا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین. ہائے ہائے, جبین سجدہ کرتے ہی کرتے گئے. کیسے سجدہ کر رہی ہے دیکھیں, پیشانی کو نیچے رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشانی حضرت اپنے فرزند کی پیچھے. کیسے ہم بکرا ذبح کرتے کیسے کرتے ہیں؟ پیچھے سے کرتے ہیں. نہیں. اونٹ ذبح کرتے ہیں پیچھے سے کرتے ہیں. نہیں. گائے ذبح کرتے ہیں پیچھے سے کرتے ہیں. نہیں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کہاں سے ہوتی؟ یہاں سے ہوتی, یہاں سے ہوتی. پوچھو کہاں سے ہوتی؟ یہاں سے ہوتی, یہاں سے نہیں. یہ سجدے میں ایسے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے سجدہ ریز ہیں, سجدہ ریز ہیں. اللہ کی راہ میں یہ پیشانی کہاں ہے؟ پیشانی زمین پر ہے. چھری کہاں ہے؟ گردن پر ہے. یہاں کہیں ہے, حلق پر نہیں ہے. ہم جانوروں کو حلق سے قربان کرتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہیں, جیسے ہم سجدے میں ہوتے ہیں. دو ہاتھ, دو گھٹنے, دو پیر سجدے کی حالت میں ہیں. ایسی حالت میں وہاں پر سجدے کی حالت میں ابا حضور سے ایسے کہتے ہیں, ابا حضور, اے ابا جان, میرے دلہ حضور, آپ جو ہے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں کہیں لفظ نہ ہو جائے. آپ آنکھوں کو پٹی باندھ دیجیے, آنکھوں کو پٹی باندھ دیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کی رائے پر آنکھوں کو پٹی باندھ دیتے ہیں. اس کے بعد ہاتھ میں شکیل کیے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد گردن پر سر سجدے میں, گردن پر چھری رکھی. بتاؤ, ساری کائنات دیکھ رہی ہے, فرشتے دیکھ رہے ہیں, تمام آسمانی طاقتیں دیکھ رہی ہیں. زمین اور آسمان حیران و شجر ہے. اور راستے میں شیطان نے تین دفعہ بھڑکایا حضرت اسماعیل کو کہ مت جاؤ, تمہارے باپ کو تو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. واپس آسان میں آپ نے ماری تھی اس مقام پر جو ہے. آج بھی حجا دیکھ رہا ہوں, بڑے شیطان کو, منجلے شیطان کو, چھوٹے شیطان کو ڈھونکیاں مارتے ہیں. اس عذاب کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. اور وہاں پر جو ہے جب حضرت اسماعیل السلام سجدے کی حالت میں مینا کا میدان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں چھری لیے ہوئے, دے دو تلوار, جیسے ہی ذبح کرنا چاہتے ہیں بلکہ ذبح کر دیا. ایسے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا, کیا ارشاد فرمایا, وہ نادیناہ یا ابراہیم, اور ہم نے پکارا اے ابراہیم. جیسے قربان کرنا چاہتے ہیں, فلما اسلم وتلہ للجبین, وہ نادیناہ یا ابراہیم, اور ہم نے پکارا اے ابراہیم. کیا کہا جاتا ہے؟ صدقت الرؤیا. کیا کہا؟ صدقت الرؤیا. کیا ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا, تم نے اپنا خواب سچ قد صدقت الرؤیا. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم اسی طرح جو جزا دیتے ہیں, جس کو دیتے ہیں محسنین کو, جو احسان کرتے ہیں, ہم انہیں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. پھر کیا فرمایا؟ انا کذالک نجزی المحسنین انا ھذا لہو البلاء المبین. انا بے شک یہ کیا تھا؟ کھلا امتحان تھا آپ کے لیے. انا ھذا لہو البلاء المبین. یہ کھلی ایک آزمائش تھی, اس آزمائش سے آپ کو گزرا. انا ھذا لہو البلاء المبین. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں گفتگو کے اختتامی مراحل میں آپ کو حقیقت سے آشنا کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ انا ھذا لہو البلاء المبین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وہ فضائے کیا ہو. اللہ نے کہا ذرا غور کرو, گفتگو ہے, یاد رکھنا, اور آپ سے سوال نہیں کروں گا میں. وہ فضائے نہ ہو اور اس کا فدیہ بے ذبح عظیم, اس کا فدیہ ہم ذبح عظیم سے دیں گے. اور پھر فرمایا وہ ترکنا, اور ہم نے چھوڑ رکھا ہے وہ
جو آخرین میں آنے والے ہیں، جو آخر میں آنے والے ہیں، وہ ترکنا علیک یا کریم سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ تو پتا چلا کہ یہ درمیان میں ساری گفتگو بہت سارے میں اس کو پھیلا سکتا تھا، وقت کی کمی کے تحت بس اپنے اس کتاب کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پورے عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں، پورے عالم سے پوچھنا چاہتا ہوں، پورے عالم سے پوچھنا چاہتا ہوں، چاہے وہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، شاذلیہ ہو، ظریفیہ ہو، قادریہ ہو، مداریہ ہو، ستاریہ ہو، رحمانیہ ہو، سلطانیہ ہو، اشرفیہ ہو، چاہے وہ کسی ذات کسی نسل کے عالم ہو، قاضی ہو، چاہے وہ کسی زمانے کے ہو، کسی وقت ہو، آنے والے دور میں ہو، تمام عالم اسلام سے یہ فقیر، یہ سید حسن شاہ ایک سوال کر رہا ہے اور آپ سے بھی سوال کر رہا ہے، مجھے بتا دو، مجھے یہ بتا دو کہ بکرا بڑا ہے یا اللہ کے رسول بڑے ہوتے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیجئے کہ مجھے بتا دیجئے کہ اگر ذکر حکیم میں پوچھنا چاہتا ہوں، عزیزان گرامی بڑے بڑے بزرگ یہاں پہ بیٹھے گئے ہیں، ان تمام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان سے بڑا بکرا ہوتا ہے؟ انسان سے بڑا بکرا ہوتا ہے؟ بکرا بڑا ہوتا ہے کیونکہ دمبا بڑا ہوتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل السلام بچ گئے، چھری چل گئی تو اللہ نے آسمان سے دمبا بھیج دیا، دمبا شہید ہو گیا، دمبا قربان ہو گیا، دمبا ذبح ہو گیا، سبی اللہ بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا۔ اب اس سنت پہ سارے مسلمان دنیا میں سب کے سب جو ہے ذبح کر رہے ہیں، کوئی گائے کو، کوئی بکرے کو، کوئی بھینس کو، کوئی اونٹ کو کر رہے ہیں، اس سنت پر سنت رکھے ہوئے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ دمبا بڑا ہے انسان سے؟ کیا وہ دمبا بڑا ہے کسی مومن سے، کسی مستقی سے، کسی پرہیزگار سے، کسی عالم سے، کسی فاضل سے، کسی دنیا کے کسی انسان سے؟ کوئی دمبا بڑا ہو سکتا ہے، بکرا بڑا ہو سکتا ہے، گائے بڑی ہو سکتی ہے، اونٹ بڑی ہو سکتا ہے۔ بتاؤ مجھے، بتاؤ، سمجھ میں آ رہی بات؟ قربانی میں جو قربان کر رہا ہے وہ بڑا ہے، جو قربان ہو رہا ہے وہ بڑا ہے؟ بتاؤ کون بڑا ہے؟ جو قربان جو کر رہا ہے وہ بڑا ہے یا قربان ہو رہا ہے وہ بڑا ہے؟ کون بڑا ہے؟ قربان کرنے والا بڑا۔ پتا چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ۔ ارے حضرت انسان، میں نے تیرے لیے زمین سے لے کر آسمان تک کے جتنی اشیاء ہے تیری تصویر میں دے دیا ہے۔ زمین سے لے کر اب آسمان کا دمبا ہو یا آسمان کا بیل ہو یا آسمان کی گائے ہو، اگر وہ بھی ذبح ہو جاتی حضرت ابراہیم خان کے ہاتھ سے تو وہ حضرت اسماعیل سے بری نہیں ہوتی، وہ بری نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ترکنا، اور ہم نے چھوڑ رکھا ہے علیہ ان پر بالآخرین، جو آخرین میں آنے والے ہیں۔ مجھے بتا دو آخرین میں کون آئے ہیں؟ تمام نبیوں کے آخر میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ علیہ فی الآخرین، تمام آدم سے لے کر ایدم تک کے سب آگے، سب کے سردار آئیں گے، سب کے آخر کے جائیں گے، سب کے جو مولا ہوں گے، من کو مولا کے جو رہبر ہوں گے، صحابہ کے رہبر ہوں گے، ابو بکر صدیق کے رہبر ہوں گے، ابو بکر صدیق و فاروق، عثمان و حیدر، صدیق و فاروق، عثمان و حیدر، حضرت بلال و سلیمان و جلال، خالد و طارق، شبیر و شمبر، نعرہ یہی تھا سب کے لبوں پر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے ظاہر، ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے ظاہر۔ حضرت نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام حضور کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضور تمام نبیوں کے اول بھی ہیں، حضور تمام نبیوں کے آخر بھی ہیں۔ اس لیے جو عنوان ہمارے مرشد صاحب نے رکھا ہے ابھی شیخ القرآن میں، وہاں پر اس عنوان پر خطاب ہوگا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم
پر اب میری گفتگو جو ہے اپنے احترامی مراحل پر ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آخری میں کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آخری امت کون ہے؟ آخری امت اسلام ہے. تو آخری دین کون سا ہے؟ اسلام ہے. آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. آخری عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے. آخری سجاد جو ہے صوم کون سا ہے؟ وہ صوم روزہ ہے. اور آخری جو ہے حج وہ صرف اسلام کا ہے. اور عمرہ یہ آخر میں ہے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا جو بتا چاہتا کہ وہ جو شہادت حضرت اسماعیل علیہ السلام جو لے کے گئے تھے مینا کے میدان میں لے کر گئے تھے قربان ہونے کے لیے لے کر گئے تھے. اسماعیل علیہ السلام فرما اللہ سے کہہ کے تو آئیے سینے عظیم میں کیا ہو رہا ہے؟ سینے عظیم کو سننا نہیں ہے میرے دوستو. سینے عظیم رسول اللہ کے پاس سے امام حسین علیہ السلام نے یا میدان میں کربلا میں مینا کے میدان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اکیلے گئے تھے. کربلا میں آنے والی مقام بہاور پن کے ساتھ جا رہے ہیں. وہاں مینا کا میدان تھا, یہاں پہ کربلا کا میدان ہے. وہاں اکیلے گئے تھے یا بہاور پن کے ساتھ جا رہے ہیں. وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے. یہاں پہ محرم کی 10 تاریخ کو ایک کے بعد ذبح ہو رہے ہیں. کسی کو علامہ اقبال نے کہا, علامہ اقبال نے کہا غریبوں سعادتوں رنگی ہے داستان حرم. غریبوں سعادتوں رنگی ہے داستان حرم. نہایت اس حسین اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, لبیک یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور پھر کسی بزرگ نے کہا کر ہی دیتے ذبح, کر ہی دیتے ذبح ابراہیم اسماعیل کو, کر ہی دیتے ذبح ابراہیم اسماعیل کو. تو نے روکا ہاتھ ان کا اے تمنا حسین, تو نے روکا ہاتھ ان کا اے تمنا حسین. کربلا معلیٰ میں جو اسماعیل علیہ السلام کی جو شہادت جو نامکمل ہوئی تھی, کیوں نامکمل ہوئی تھی؟ کیونکہ وہاں پر جو شریعت تھی وہ ایک نامکمل وقتی طور پر تھی. وہ شریعت نامکمل, وہ طریقت نامکمل, وہ معرفت نامکمل, وہ حقیقت نامکمل. اور ان کی نبوتیں وہ ایک وقت کے لیے تھی, مختص بالوقت, مختص باللسان, مختص بالقول کے لیے تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ قوم ایک قوم کے لیے بھیجا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو یہ قوم ان کے قوم کے لیے بھیجا تھا, اسماعیل علیہ السلام کو یہ قوم ان کے قوم کے لیے بھیجا تھا. ہمارے مولا حضور کو, ہمارے آقا کو, ہمارے مولا کو, ہمارے حضرت کو, ہمارے خاتم نبی کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے حبیب, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ گرامی, ہمارے نبی جو ہے اوروں کے نبیوں کی طرح نہیں, ہمارے قرآن اور کتابوں کی طرح نہیں, اور ہماری جو عبادت ہے اور عبادتوں کی جگہ نہیں ہے. اور ہمارے پاس جو شہادتیں جو نصیب بھی ہیں جنگ بدر میں, جنگ احد میں, جنگ خندق میں اور حرب بلال میں, یہ وہ شہادتیں ہیں جس کو عظیم شہادت کہا گیا. اور امام علی مقام کی شہادت کو سب عظیم کہا گیا. یہ مینا سے لے کر کربلا تک کے یہ واقعے کو آج کا جو عنوان تھا تو پتا چلا کہ وہ خواب تھا, وہ خواب تھا, وہ خواب پورا ہوا. امام علی مقام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خواب کی یہ تعبیر مکمل ہو رہی ہے. عزیزان گرامی, آج ضرورت اس بات کی ہے, آج ضرورت اس بات کی ہے, اے عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اٹھو, کل حشر نہیں ہوگا پھر کبھی. دوڑو, زمانہ چال قیامت کی چل گیا. جب میں آج سے چند سال پہلے امیر المجاہدین جس وقت سکھر میں تشریف لے کر آئیں گے تو ان سے پوچھا گیا کہ پہلے حضرت شاہ صاحب کا خطاب ہوگا کیا آپ کا؟ تو حضرت امیر المجاہدین نے کہا شاہ صاحب چونکہ مدینہ شریف سے آئے ہیں, مدینہ شریف سے آئے کا خطاب رکھے, اس کے بعد میرا خطاب ہوگا. حضرت امیر المجاہدین اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کی باتیں ہوئے ہیں. پہلا اتفاق ہو رہا ہے
وصلات حضرت علامہ حضرت خالد حسین رضوی صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ علامہ خالد حسین رضوی صاحب قبلہ مدینے میں آپ کا سلام پہنچتا تھا اور میرا سلام آپ تک پہنچتا ہے، دعا سے ملاقات ہو رہی ہے، ایسے عالم میں آپ اپنی محبت بڑی نگاہوں سے دیکھا اور خطاب کے بعد مختصر یہ خطاب کے بعد میں جا کر امیر المجاہدین کی پیشانی پہ پیار کیا، پیشانی پہ پیار لیا۔ امیر المجاہدین نے کہا اے سیدزادے اے شاہ صاحب، آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یقیناً آپ مدینہ پاک میں ہیں، یقیناً آپ مدینہ پاک میں ہیں، بڑی عظمتوں کے نشان ہیں، سرکار کے غلام ہیں، آپ سرکار کے شہزادے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب دین کو دین کو تخت پر لے کر آنا ہوگا، اس وقت میں تمام اہل سادات کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا، اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنی ماں کا نذرانہ، اپنی عزت کا نذرانہ، اپنے ناموس کا نذرانہ، اپنے خون کا نذرانہ، اپنے بابا امام حسین کی طرح کربلا میں شہید ہونے کا جذبہ کیے ہوئے اے حسن شاہ، تم کو پاکستان آنا پڑے گا، مدینہ چھوڑنا پڑے گا، جیسے مدینہ امام علی بخار نے چھوڑا تھا، اسی طرح تم کو مدینہ چھوڑ کر تم کو کربلا میں بھی آنا پڑے گا اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اعزازی گرامی میں نے لبیک کہا تھا اور آج تم یہاں پہنچا تو امیر المجاہدین ہم سے جدا ہو چکے تھے، تو لہذا اعزازی گرامی انشاءاللہ آج ہم نماز کے بعد حضرت دانکاری حبیب رحمۃ اللہ کی مزار اقدس میں بھی جائیں گے، وہاں بھی جا کر دعا کریں گے اور حضرت علامہ امیر المجاہدین خالد حسین رضوی صاحب کی مزار میں جائیں گے اور پھر حضرت شہید رحمۃ اللہ کی مزار میں بھی آپ کے ساتھ بھی ہم قافلہ وہاں پہ جائے گا۔ میں تمام کا ممنون و مشکور ہوں، جتنے میرے دوست اور آئے دوست اور تشریف لے کر آئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں تمام کا ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ مسجد کے اندر یہ نورانی اور روحانی خطاب ہوتے رہیں گے۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب سے نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ کے قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو، ملک بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مسلمانی اس میں بھی آنا کھانی، ارے چھوڑو ان تمام معاملات کو چھوڑو، ان عصبیتوں کو چھوڑو، اس خاندان قبیلے کے جھگڑوں کو چھوڑو، آپس میں پیار و محبت ایک دوسرے کے ساتھ رکھو اور اٹھ کر یہ یہود، یہ پلید، یہ ظالم جو مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں فلسطین کے اندر، ان کے خلاف آواز اٹھاؤ اور بتا دو کہ ہم ایک ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے دین کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ذات پات خاندان قبیلہ نہیں ہے، ہم الہ کلمت اللہ کے لیے اور ہندوستان کے لیے، ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے میں گفتگو اپنا ختم کرتا ہوں ان اشعار کے ساتھ۔ در عین بالقرآن ہنگامہ استواری رحمت بالجواری در حال بولنے آؤ اے آپ کی زبان از دوئے جیسے آئے سیلاب آتشی از ہر طرف روانہ ایک جا شہد اللہ ہم تکمیہ وہی رو فتح دلنی ہاں ملہم غازیانہ خوشوی شبت مسلمان از دل فخر دے اللہ ملہم دکال باشد از رسل ہندوانا۔ سرکار پاس نے جو بشارت دیتی ہے آپ ہی کے لیے دی ہے، پاکستان کے لیے دی ہے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ہے، یہی وہ قوم ہے، یہی وہ قوم ہے ہندوستان کو بھی فتح کرے گی اور انشاءاللہ فلسطین کو بھی فتح کرے گی۔ یہی قوم کی بشارتیں احادیث میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو مرد غازی، مرد مومن، مرد مجاہد بنائے اور اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کے جھنڈے گاڑنے کے لیے